قرآن مجید کا سورہ نمبر 69، سورہ حاقہ۔ سورہ حاقہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 69 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 78 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام حاقہ رکھا گیا ہے، اور عربی میں حاقہ یقینی پیش آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدائی آیات میں قیامت کو یقینی قرار دینے کے بعد 3 مرتبہ مزید تکرار اس کی عظمت اور ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 34 تک میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے شخص پر ہونے والے عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ مسکینوں کا خود خیال رکھنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی اس امر کی ترغیب دینا چاہیے۔ آیت نمبر 37 کے ذیل میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لفظ الخاطئون یعنی گناہگار کو الخاتون یعنی چلنے والے پڑھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے شاگرد ابو الاسود دوئلی کو حکم دیا کہ قرآن مجید پر اعراب لگائیں تاکہ غیر عرب بھی صحیح تلاوت کر سکیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے قرآن مجید میں اعراب، زیر زبر پیش وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس سے قیامت کے دن آسان حساب لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ، سچ مچ ہونے والی قیامت۔ ما الحاقہ، وہ سچ مچ ہونے والی کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، وہی کھڑکھڑانے والی جس کو قوم عاد اور سمود نے جھٹلایا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، غرض قوم سمود تو چنگھاڑ سے ہلاک کر دیے گئے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، رہے عاد تو وہ بہت شدید تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، خدا نے اسے 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلایا تو ان لوگوں کو اس طرح ڈھے مرے پڑے دیکھتا کہ گویا وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فهل ترى لهم من باقية، تو کیا ان میں سے کسی کو بھی بچا کھچا دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ لوگ قوم لوط جو الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، تو ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کی بڑی سختی سے لے دے کر ڈالی۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية،
جب پانی چڑھنے لگا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار کیا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنائیں اور اسے یاد رکھنے والے کان سن کر یاد رکھیں فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک بارگی ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ تو اس روز قیامت آ ہی جائے گی وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بہت پھسپھسا ہوگا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ اس دن تم سب کے سب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ تو جس کو اس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگوں سے کہے گا لیجئے میرا نام عمل پڑھیے تو إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ میں تو جانتا تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب ضرور ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پھر وہ دل پسند عیش میں ہوگا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ بڑے عالی شان باغ میں قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ جن کے پھل بہت جھکے ہوئے قریب ہوں گے كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ جو کارگزاریاں تم گزشتہ ایام میں کر کے آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اور جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام عمل نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ اے کاش موت نے ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر دیا ہوتا مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ افسوس میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی خُذُوهُ فَغُلُّوهُ پھر حکم ہوگا اسے گرفتار کر کے طوق پہنا دو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر اسے جہنم میں جھونک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ پھر ایک زنجیر میں جس کی ناپ 70 گز کی ہے اسے خوب جکڑ دو إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
کیونکہ یہ نہ تو بزرگ خدا ہی پر ایمان لاتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور نہ محتاج کے کھلانے پر لوگوں کو آمادہ کرتا تھا فليس له اليوم هاهنا حميم تو آج نہ اس کا یہاں کوئی غمخوار ہے ولا طعام إلا من غسلين اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کچھ کھانا ہے لا يأكله إلا الخاطئون جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا فلا أقسم بما تبصرون تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جو تم کو دکھائی دیتی ہیں وما لا تبصرون اور جو تمہیں نہیں سجھائی دیتی إنه لقول رسول كريم کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا پیغام ہے وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کی تک بندی نہیں تم لوگ تو بہت کم ایمان لاتے ہو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کی خیالی بات ہے تم لوگ تو بہت کم غور کرتے ہو تنزيل من رب العالمين سارے جہان کے پروردگار کا نازل کیا ہوا کلام ہے ولو تقول علينا بعض الأقاويل اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لاتے لأخذنا منه باليمين تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے ثم لقطعنا منه الوتين پھر ہم ضرور ان کی گردن اڑا دیتے فما منكم من أحد عنه حاجزين تو تم میں سے کوئی ان سے مجھے روک نہ سکتا وإنه لتذكرة للمتقين یہ تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے وإنا لنعلم أن منكم مكذبين اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کے جھٹلانے والے ہیں وإنه لحسرة على الكافرين اور اس میں شک نہیں کہ یہ کافروں کی حسرت کا باعث ہے وإنه لحق اليقين اور اس میں شک نہیں کہ یہ یقیناً برحق ہے فسبح باسم ربك العظيم تو تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو